آج کل پنجاب خاص طور پر لاہور شدید اسموک کی لپیٹ میں ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے 72 سال پہلے برطانیہ کا شہر لندن اس سے بھی خوفناک اسموک کی لپیٹ میں رہا ہے، جبکہ چین کا شہر بیجنگ وہ بھی شدید خوفناک اسموک کی لپیٹ میں رہا ہے۔ دسمبر 1952 میں لندن پر ایسی تباہ کن اور مہلک دھند چھائی جس نے چند ہی دنوں میں ہزاروں لوگوں کی جان لے لی۔ اسے گریٹ اسموک یا عظیم دھند کا نام دیا گیا اور یہ واقعہ فضائی آلودگی کی بدترین مثالوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس سانحے میں ہوا اتنی زہریلی اور موٹی ہو گئی تھی کہ دن کے وقت بھی اندھیرا چھا گیا اور لوگوں کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اس قیامت خیز دھند نے 5 دن کے اندر تقریباً 12,000 لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا اور ہزاروں لوگ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر اسپتالوں میں پہنچ گئے۔ یہ سانحہ 5 دسمبر کی صبح شروع ہوا جب شہر میں دھند آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ اس وقت لندن میں شدید سردی تھی اور لوگوں نے اپنے گھروں کو گرم رکھنے کے لیے کوئلہ جلانا شروع کیا۔ فیکٹریاں بھی پوری شدت سے کام کر رہی تھیں، اس لیے کوئلے کے دھوئیں نے فضا کو زہر آلود بنا دیا۔ اس وقت ہوا میں موجود فیکٹریوں، گاڑیوں اور گھروں کی چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں نے ایک ہولناک آمیزش پیدا کی۔ یہ زہریلے عناصر جب پانی کے بخارات کے ساتھ ملے تو تیزاب بنتا گیا، جس نے دھند کو اتنا خطرناک بنا دیا کہ سانس لینا بھی جان لیوا بن گیا۔ دھند کی گہرائی اور زہریلا پن اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں کے لیے گھر سے نکلنا زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ فضا میں سلفر ڈائی آکسائڈ اور دیگر زہریلے کیمیکلز کی موجودگی نے ایسی دھند کو جنم دیا جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوئی، آنکھوں میں جلن ہونے لگی اور لوگوں کے گلے میں تکلیف بڑھ گئی۔ ہوا کی یہ بوجھل زہریلی تہ 30 میل تک پھیل گئی اور اتنی گاڑھی ہو گئی کہ لوگ اپنے ہاتھ کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ 5 دن کے اس قیامت خیز عرصے کے دوران لندن کی سڑکیں اور عمارتیں ایک ملبے میں تبدیل ہو گئیں۔ دھند کی وجہ سے بسیں، گاڑیاں اور ٹرینیں رک گئیں اور ہوائی اڈوں پر پروازیں معطل ہو گئیں۔ اسموک اتنی کثیف تھی کہ لوگوں کے چہروں پر کالے دھبے پڑ گئے اور عمارتیں کالے دھوئیں سے ڈھک گئیں۔ سڑکوں پر چلنے والے لوگوں کے کپڑے اور چہرے پر کالک جمنے لگی۔ اسپتالوں میں سانس کی بیماریوں کے مریضوں کا رش اتنا بڑھ گیا کہ اسپتالوں کی جگہیں کم پڑ گئیں اور ہزاروں لوگ اس جان لیوا دھند سے بچنے کی کوشش میں ناکام ہو گئے۔ دھند کے چھٹنے کے بعد بھی اس کے اثرات مہینوں تک محسوس کیے گئے۔ لندن کے لوگوں کے ذہنوں پر اس تباہی نے گہرا اثر چھوڑا اور عوام نے حکومت سے فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت اقدامات کا مطالبہ کیا۔ برطانوی حکمرانوں نے عوامی مطالبات پر ایسے اقدامات اٹھائے جس سے پھر اس اسموگ، دھوئیں اور فضائی آلودگی کے زہریلے بادل نہ صرف چھٹ گئے بلکہ دنیا بھر کے انسان اب اس شہر کا رخ کرتے ہیں اور وہاں سے تصاویر بنا کر اپنے سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں۔ لندن میں اس وقت کے بعد سے حکومت کی جانب سے متعدد اقدامات کیے گئے، لیکن سن 1956 میں برطانیہ کی پارلیمان کی جانب سے کلین ایئر ایکٹ پاس کیا گیا، جس میں صنعتی اور گھروں سے نکلنے والے دھوئیں کو کنٹرول کرنے کے لیے شہروں اور قصبوں میں اسموک کنٹرول ایریاز بنائے گئے، جہاں صرف ایسے ایندھن جلائے جاتے جن کا دھواں قدرے کم ہوتا۔ گھروں کے مالکان کو سبسڈی دی گئی تاکہ وہ پائیدار ایندھن پر منتقل ہو سکے۔ 1968 میں اس ایکٹ میں توسیع کی گئی اور لندن کی ایئر کوالٹی میں اس کے بعد کی دہائیوں میں بہتری آنے لگی۔ شہر کی جانب سے الٹرا لو ایمینیشن زون متعارف کرائے گئے، جن میں زیادہ دھواں پھیلانے والی وہیکلز پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ لندن سٹی ہال کی جانب سے اس پالیسی کے نفاذ کے 6 ماہ بعد کہا گیا کہ فضائی آلودگی میں 1/3 کمی واقع ہوئی ہے۔ چین میں بھی تیزی سے ہونے والی صنعتی ترقی کے باعث فضائی آلودگی میں بتدریج اضافہ دیکھنے کو ملا۔ 1980 کی دہائی کے بعد سے جب چین میں کوئلے سے چلنے والے پاور سٹیشن اور گاڑیوں کی خریداری میں اضافہ ہوا تو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں زہریلے کیمیکلز اور فضائی آلودگی میں بتدریج اضافہ ہونے لگا۔
2014 में शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज का कहना था कि शहर इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहा क्योंकि यहाँ आलूदगी बहुत ज्यादा है। तो फिर चीन ने उसका हल क्या निकाला? उसके लिए सालों की मेहनत करना पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2013 से 2017 में 4 साल के दरमियान बीजिंग में फजा में ज़र्रात की शरह 35% से कम होकर 25% हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के किसी और शहर ने ऐसी कामयाबी हासिल नहीं की। ताहम ये इसलिए था क्योंकि चीन ने जो इक़दामात मुतारिफ कराए वो सन 1998 के बाद से 2 दहाइयों तक मुख्तलिफ अशकाल में नाफिज किए जाते रहे। चीन की हुकूमत ने सनतों पर अखराज को बहुत कम करने के लिए मयार वज़ा किए, जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया और मजीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया। चीन में गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की क्वालिटी बेहतर बनाई गई। एक बड़े एक्शन प्लान के तहत दीगर इक़दामात के अलावा कोयले से चलने वाले नए मंसूबों पर पाबंदी लगाई गई। रिहायशी इमारतों में कोयले से चलने वाले हीटिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया। डीजल ट्रकों में ईंधन और इंजन के मयार को बढ़ाया गया, जबकि आलूदगी फैलाने वाली पुरानी कारों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। लोगों को इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने और मुख्तसर सफर के लिए अपनी साइकिल चलाने की तरगीब दी गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना